یہ مقام آ گیا ہے۔ واہ اچھا کیا فرمائیں گے شاہ صاحب اس حوالے سے کہ ذکر تو انسان کو بیدار کرتا ہے، ایک تو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فرائض اور سنت اور واجبات اور مستحبات ان تمام کا شعور بھی بیدار کر رہا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ایک جو یہ تصور ہے کہ جناب ایک صاحب ذکر میں ہی مشغول ہے، وہ نماز سے بھی بالکل علیحدہ ہیں، دیگر اپنے فرائض حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بالکل صرف ذکر میں مشغول ہے، ایسے بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی۔ تو یہ جو کیفیت ہے، کیا اس کو بھی ذکر ہی کا نام یا ذکر میں مشغولیت کا ایک وہ انداز کہا جائے گا؟ دیکھیں، ذکر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط اور اس کے جو درجہ بدرجہ سلسلے ہیں اس اعتبار سے ہیں۔ جو ذکر فرائض کا درجہ رکھتا ہے تو اس کو اس کی ادائیگی تو انتہائی لازم ہے، اور جو ذکر اس کے بارے میں مستحبات کا درجہ رکھتا ہے وہ اس درجے پر ہے۔ نماز فرض ہے، اور فرض کے مقابلے میں فرض کو چھوڑ دینا اور دیگر اذکار میں لگ دینا تو یقیناً وہ سخت بندہ گناہگار ہے۔ اور اس کے جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی کے فرائض موجود ہیں، قضا ہے، اور اس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے نوافل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرائض کو ساتھ میں اس کی قضا بھی مکمل کرتا ہو اور ادائیگی کی طرف بھی وہ چل رہا ہو، اور اس ضمن میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے نوافل کل قیامت کے دن جو ہے وہ فرض کا درجہ دے کر اللہ رب العالمین اس کو اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ ایک ذکر میں لگا ہوا ہو، سنت کی پابندی نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، شریعت کے قوانین کو پابند نہ کرے، جو فرائض کا درجہ رکھتے تھے اس کو چھوڑ کر اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کو ہم جو ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ قرب الہی کا ذریعہ ہوگا، اس لیے کہ قرب الہی کا ذریعہ وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول عمل کے مطابق ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو مبارک واقعہ کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ عبدالقادر تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو چکی ہیں کہ اب تم پر نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ کالا بادل جو ہے کہ وہ چھٹ گیا اور وہ ابلیس تھا۔ یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس نماز کو رکھا اور آپ نے اپنی ساری عمر شریف کے اندر اس کی ادائیگی کی ہے تو مجھ سے یہ ساقط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ابلیس نے اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو نفس بھی اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اور شیطان قبلہ رئیس بھائی وہ انسان کو گمراہ اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ نوافل کے اندر بندے کو لگا دیتا ہے یا غیر ضروری عبادات جو فرض کے مقابلے میں اس میں لگا دیتا ہے، اور جب وہ جو اصل مطالبہ شریعت کا ہے، جو اصل مخصوص شریعت کی، اس میں سست کر دیتا ہے، جس کی بنا پر جو ہے کہ وہ ساری رات بھی ہماری بیکار چلی جاتی ہے اور اس پر کوئی اجر و انعام نصیب نہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ سر اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ تھوڑا